أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطابا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. صلی اللہ علیہ محمد. رمضان سے پہلے آخری جمعہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور رمضان کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے اور جسے ہر سال ہم سب کو، صرف ہمارے علماء کو نہیں، صرف مجلسوں میں نہیں، بلکہ ہر مسلمان اور ہر روزہ دار کو رمضان آنے سے پہلے اس خطبے کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کا ہر کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کام کی اہمیت کے اعتبار سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. اگر کوئی طالب علم جو کہیں پڑھ رہا ہے، انٹرنل ٹیسٹ ہوتا ہے تب بھی تیاری کرتا ہے، لیکن اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی توجہ فائنل میں دیتا ہے. یعنی جس کام کی جتنی اہمیت انسان سمجھتا ہے اس اعتبار سے تیاری کرتا ہے. دماغ میں جملہ آ گیا ہے تو کہنا چاہوں گا کہ ہم جب ہر کام کی تیاری کرتے ہیں اس کی اہمیت کے لحاظ سے، امتحان کی تیاری اس کی اہمیت کے لحاظ سے، مہمان کے کھانے کی تیاری اس کی اہمیت کے لحاظ سے، شادی میں شرکت کی تیاری اس کی اہمیت کے لحاظ سے، کسی کے یہاں مہمان جانے میں کپڑے پہننا اور اس کے لیے تیار ہونا اس کی اہمیت کے لحاظ سے، جو ملازمین حضرات ہیں ان کے یہاں آڈٹ ہوتا ہے تو آڈٹ ہونے کی تیاری بھی کون آڈٹ کر رہا ہے اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، کون سا آڈٹ ہے. تو پھر جتنے اہم کام ہیں ان میں جتنا زندگی پر جس کا اثر پڑنے والا ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی اعتبار سے تیاری کرتے ہیں. ہم روزانہ محافل و مجالس کرتے ہیں، کبھی محافل و مجالس گھریلو قسم کی ہوتی ہیں، تیاری ان کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی تیاری ویسے نہیں ہوتی جب وہی محافل و مجالس محلے والوں کو بلائے کے کی جائیں، اور ان کی تیاری بھی ویسے نہیں ہوتی جب ویسی تیاری ہوتی ہے جب پورے شہر کو مدعو کیا جائے، یا مثلا انٹرنیشنل لیول کا کوئی جشن ہو یا کوئی مجالس کا سلسلہ ہو. تو جس کام کی اتنی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس اعتبار سے اتنی تیاری کرتا ہے، اور زندگی پر جس کام کا جتنا اثر پڑتا ہے اسی اعتبار سے انسان اس کام کو اہمیت دیتا ہے.
ہمارے ہر عمل کا اثر پڑنے والا ہماری زندگی پر. ہم اگر کسی کام میں اتنی مناسب تیاری نہ کریں جو کرنا چاہیے تھا تو وہ نتیجہ نہیں پاتے. امتحان کا ٹھیک سے تیاری نہیں کی، نتیجہ نہیں ملے گا. ٹھیک سے کھیتی نہیں کی، باغ کی فصلیں اچھی طرح باغ کا اہتمام نہیں کیا دوا چھڑکنے کا ہر چیز کا، تو نتیجہ اچھا نہیں ملے گا. لیکن یہ سارے نتیجے جو اچھے یا خراب ملتے ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں. مگر ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر زندگی کے لیے وہ نتیجہ ملنے والا ہے جو ہمیشہ کا ہے، آخری ہے، بدلنے والا نہیں ہے. اور وہ نتیجہ ہے بارگاہ خدا میں حاضری دینے کے بعد اپنے اچھے اور برے اعمال پر اللہ کی حساب میں بارگاہ میں حساب دینا اور پھر اس کا نتیجہ پانا، جو نتیجہ یا ہمیشہ کے جہنم کی شکل میں ہو سکتا ہے یا ہمیشہ کی جنت کے شکل میں ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پوری زندگی میں جتنے معاملات ہیں، چاہے ہماری زندگی میں گھر بسانے کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کو صاحب اولاد ہونے کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کے پالنے کا مسئلہ ہو، جتنے بھی دنیا کے کام ہیں، جاب اور ملازمت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، ملاقاتوں کا مسئلہ ہو، تعلقات، جتنے بھی مسائل ہیں، اگر ہم نے کہیں کوتاہی بھی ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، اور بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، لیکن وہ نقصان ہمیشہ والے نہیں ہوتے. اور کسی کام کی اچھی تیاری میں تو فائدے بھی ہوتے ہیں مگر ہمیشہ والے نہیں ہوتے. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے ہماری زندگی کا جہاں نقصان ہے تو ہمیشہ کا اور فائدہ ہے تو ہمیشہ کا، اور وہ ہے آخرت میں حساب. اب اگر وہ نقصان جو ہمیشہ والا ہے جہنم کی شکل میں، یا وہ فائدہ جو ہمیشہ والا ہے کم سے کم جنت کی شکل میں، ورنہ جنت کے اعلیٰ درجات کی شکل میں، ورنہ رضائے پروردگار کی شکل میں اور مقام محمود کی شکل میں، ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ زندگی کا ہے کہ جہاں ہمیشہ والا فیصلہ ہونے والا ہے، یا صرف راحتیں ہی راحتیں ہیں یا صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تو پھر ہم یہ بتائیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے اس کی کتنی تیاری کی ہے، ہم نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے. ہم اپنی زندگی میں دن رات کے گھنٹوں کتنا وقت دیتے ہیں آخرت کے بارے میں سوچنے میں، اور کتنا وقت دیتے ہیں آخرت کے بارے میں کرنے میں. بات اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں، صرف ریکارڈنگ کریں، میری بات بھی سنیں. تو ہم اس کی اہمیت کے اعتبار زندگی کے 12 مہینوں میں کوئی اہم مہینہ ہے اور ہے. اس لیے کہ میں بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں جب سے رمضان آیا ہے کہ اللہ کے سب دن، اللہ کی سب راتیں، اللہ کے سب مہینے، اللہ کا سب کچھ کائنات، لیکن کچھ چیزوں کی عظمت کے لیے اس نے اسے خاص کر کے اپنے کہا ہے. جیسے ہر پوری زمین اس کی ہے اور رہنے کی جگہ کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے ہماری ضرورت کے تحت کعبہ بنایا تھا تاکہ ہم ایک مرکز کی طرف رجوع کریں اور تفرقے کا شکار نہ ہو. اگرچہ کسی ایک مکان کی طرف سب کا رخ کرانا کبھی بھی انسان کو یہاں بھی لا سکتا ہے کہ الزام لگایا جائے اس پر کہ آپ اس گھر کی پوجا کر رہے ہیں، جو ہم پہ لگتا ہے. مگر ہم کعبے کی پوجا نہیں کرتے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کی طرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن کیوں اللہ نے ایک مرکز معین کر دیا؟ ورنہ قرآن میں بھی ہے نما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ادھر ہے، ہم کدھر بھی سجدہ کر لیں. لیکن سجدے میں آ جاتی ہیں سجدے والی، چاہے مستحب ہو سجدے اور چاہے واجب ہوں، 4 جگہوں پہ واجب ہیں سجدے. تو سجدے میں جو رخ کر کے ہی سجدہ کریں، بس سجدہ کرنا ہے، بس سجدہ کرنا ہے، جدھر بھی رخ ہے ادھر کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، ہمارا سجدہ اللہ کو ہے. مگر اللہ نے ہمیں نظم اور ہمیں آرگنائز رہ کے جینا سکھایا ہے، تو اس نے عبادت کا طریقہ سکھایا کہ سب لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، سب ادھر سجدہ کریں. تو اس گھر کی عظمت ایک مرکزیت ہم کو دینا تھی، اس لیے کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو سن سکتے ہیں، نہ اسے چھو سکتے ہیں. تو پھر ہم بکھرے بکھرے ہوتے، لہٰذا ایک مرکزیت کے لیے اس نے کعبے کی طرف ہمارا رخ کر دیا اور کعبے میں ہمیں سمیٹ کے بلایا
مگر اللہ کہتا ہے بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے. ویسے 12 کے 12 مہینے اس کے بنائے ہوئے، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ. تو جیسے ہم اللہ کے گھر میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، یوں تو نہیں جاتے، بڑا اہتمام کرتے ہیں چاہے عمرے میں جائیں اور چاہے حج میں جائیں. اسی طرح سے جب شہر اللہ اللہ کا مہینہ آ رہا جانے والے ہیں تو اس کی تیاری کرنا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ایک صلوات سب مل جل کے سے بہتر بھیجیں، بچے اور بچیاں بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے اچھے طریقے سے ہماری سب سے چھوٹی نواسی سن رہی ہے ماشاءاللہ سے، سب ٹیپ ریکارڈ ہو رہا. خطبہ شعبانیہ رمضان میں جانے کی تیاری والا خطبہ ہے، تاکہ رمضان کی اہمیت کا احساس ہو، رمضان کتنا قیمتی ہے، رمضان کو کیسے بسر کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اگرچہ میں رمضان کے آدھے حصے کی گزرنے کے بعد گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اب جو بچہ حصہ اس کے لیے بھی مجھے مفید لگتا ہے. میں اپنے بچوں سے بتاؤ، سناؤ، یاد رکھو. ایسا نہیں میں کسی کو نہیں مانتا، ہم بچپن سے مجلسیں سن رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یاد دلانا فائدہ مند ہے. ہر سال ہم کو خطبہ شعبانیہ پڑھنا چاہیے. کی شہادت سے جڑی مجلس میں بیٹھا ہوں تو میرے دماغ میں رسول اللہ کا وہ جملہ آیا تھا بیٹھتے ہی ممبر پر، جس جملے نے میری آنکھوں کو نم کیا تھا. میں وہی سنانا چاہتا تھا لیکن کام کی باتیں ذہن میں آئی، اس لیے میں نے کہہ دی ہیں. ہم سب کو رمضان سے پہلے خطبہ شعبانیہ کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور میں انشاءاللہ بھی انتظام برتوں گا اگلے سال سے کہ رمضان سے پہلے خطبہ شعبانیہ مختلف شکلوں میں نیٹ پر پھیلا دیا جائے تاکہ ہم لوگ رمضان کی پوری طرح پڑھ کے تیاری کر سکیں. بانی تنظیم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ کی کسی تقریر تحریر کا کچھ حصہ مجھے میرے ذہن خاکے میں آتا ہے. وہ کہتے تھے ہمارے یہاں رمضان کی تیاری ہوتی ہے، رمضان کی نہیں ہوتی، افطاری اور سحری کی تیاری ہوتی ہے. بیسن خریدا جائے، تیل خریدا جائے، پکوڑیاں کیسے تلی جائیں گی، مٹھائی کیسی ہوگا. علامہ جوادی اور بانی تنظیم دونوں کے گفتگو میں بار بار مجھے پڑھنے کو ملا، اور پھر میں نے مشاہدہ بھی یہ کیا کہ رمضان کی تیاری ابھی سب ہمارے ملک میں برے حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں چل رہے ہیں، اور شیطان کی لائی ہوئی سازش کے تحت چل رہے ہیں. ورنہ اتنی بڑی یہ بیماری نہیں جس کے ذریعے ان دجالیوں نے جو دنیا پر اپنی حکومت کا خواب دیکھا، یہ حالات آئی ہیں. اور جو سائنسداں حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ خطرناک وائرس اس سے پہلے آ چکے ہیں، سارس وغیرہ. میں زیادہ پڑے گا وہ ہمیں نہیں معلوم. میں پیشی چل اللہ تعالیٰ فضل شریف کے ظہور کا وقت معین کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں ذرا. تو یہ سازش ہے جس میں دنیا، لیکن بہرحال اس وقت حکومتیں جو بہرحال مجبور ہیں WHO کے ذرائع پر عمل کرنے کے لیے، معاہدہ کہ WHO ہی کو ذریعہ بنایا جائے پوری دنیا پر دجالیوں کو حکومت قائم کرنے کے لیے اور ہر علاقے کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ یہ محسوس ہو جائے. اور امریکہ میں یہ بات خود عوام نے ڈیموکریٹس محسوس کی ہے، اور بہت سے شہروں میں انہوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے کہ زبردستی ہمیں بیت خانے میں رکھا جا رہا. بہرحال حالات اس وقت ہیں. تو ہماری قوم کے لاکھوں لوگ ہیں جو روز کما کھا رہے تھے، جو چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ نوکریاں کر رہے تھے، اب ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آیا نہیں ہے، دودھ آئے. اور اس مہم میں الحمدللہ 15,000 کے قریب مومنین کرام کو بچے سب سامنے موجود ہیں میرے، یہی کر رہے ہیں. اور میرے وہ احباب اور وہ میرے چھوٹے بھائی جو انسپیکٹر ہیں، جو کلرک ہیں، اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں. 15 جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں پہنچا سکے، مالیات کی کمی کے باعث. بیچ میں بہت رکاوٹ آئی تھی، پھر سے تھوڑا شروع ہوا ہے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ مجلس شدید ضرورت ہے مومنین تک پہنچانے کے لیے. آپ اپنے ارد گرد اگر سنبھال لیں تو ہم تک آواز نہ آئے، لیکن ابھی آوازیں آتی ہیں. مولانا گھر میں 2 دن سے زیادہ 1 دن زیادہ نہیں، مولانا اس وقت نہ سکتا. یہ رمضان میں آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے، بچت ہے. ارے نہیں مولانا، آپ جانتے ہیں افطاری کی تیاری کے لیے کچھ نہیں ہے، اب وہ تیل ہونا، سب سے پہلے تیل آتا ہے، سحری کے لیے کرتے ہیں. لیکن حقیقت رمضان کی تیاری افطاری سحری کی نہیں ہے. رمضان کی تیاری اس کی ہے کہ ہم اس لائق بن کے رمضان میں جائیں نہ ہو، توبہ کرنے کے لائق، رحمت پانے کے لیے کچھ کرنا ہے، مغفرت پانے کے لیے کچھ کرنا ہے. ان میں ہماری دعائیں ہیں، ہمارے اعمال خیر ہیں، صدقات ہیں، صلہ رحم ہے، افطار کرانا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، تلاوت قرآن ہے، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے. یعنی 2 طرح کے واجب اور مستحب کام ہیں. کچھ وہ کام ہیں کہ جو اللہ کے حقوق سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ملنے والا ہے. اگر نماز شب ہم پڑھتے ہیں فائدہ ہمیں ہے. رمضان کی رات کی
نمازیں جو روزانہ اللہ نے نوافل رکھے اگر ان کو پڑھتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہے، لیکن یہ اللہ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تلاوت قرآن، دنیا آخرت، دین، دنیا، زندگی، موت، جسم، روح، ہر چیز کا فائدہ۔ لیکن آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی تیاری کا مطلب رمضان میں جو کرنا ہے، جو ہونے والا اس کے لائق ہے، کرنا ہے دعا، کرنا ہے توبہ، پڑھنا ہے نمازیں، کرنا ہے کار خیر، بھیج دینا ہے صدقہ، رشتے جوڑنا ہے، صلہ رحم اپنانا ہے، قطع رحم کو چھوڑنا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنا ہے، تو ہمیں اس کو دھیرے دھیرے انجام دینا پڑتا ہے، تب اس لائق بنتے ہیں۔ لہذا رمضان سے پہلے سے اس کی تیاری رمضان کی ہونا چاہیے، اور وہ رجب سے شروع ہو جاتی ہے حقیقتاً۔ رجب کے مہینے کے اعمال اور روزے اور مستحب روزے، پھر شعبان میں اور کثرت، اور پھر رمضان کے لائق آدمی بنتا ہے۔ تو جن کو توفیق ہوتی ہے کہ رجب سے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے رمضان بڑا آسان ہو جاتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو شعبان کا خطبہ تھا رمضان کی تیاری کا اور اس کے فضائل کا، جو باتیں ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، میں بھی وہ دوہرا ہوں، اگرچہ 15 دن تاکہ صحیح، مگر 15 دن میں بھی ہم قدر کریں۔ اللہ نے اس رمضان عبادت کی ہے، عبادت پوری زندگی جتنے اچھے کام کرتے ہیں، چاہے عمل خیر اللہ کی ذات سے جڑا ہو، جیسے نماز، جیسے تلاوت، اور چاہے ان کے کرنے کے لیے ہمیں جاگنا پڑتا ہے۔ جاگیں گے تو کریں گے، جاگیں گے تو آنکھیں دیکھیں گی، جاگیں گے تو زبان چلے گی، ثواب لائے گی، جاگیں گے ہاتھ پیر کام کریں گے تو ثواب ملے گے۔ لیکن اگر ہم سو جائیں تو ہماری نیکیاں رک جاتی ہیں۔ روزہ رکھ کے جب رمضان میں سوتے ہو تو تمہاری نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ہم جاگ کے عبادت کرتے ہیں شب ہجرت بستر نبی پر، تو وہ عبادت کی کہ رضائے پروردگار تک پہنچا دی اس عبادت نے، ورنہ عبادت کی ابتدائی صلاح کچھ جزا جنت کی ہوتی ہے۔ علی سو کے وہ عبادت کر رہے ہیں کہ رضائے پروردگار تک پہنچ جائے۔ رمضان کتنا اونچا ہے، ہم اندازہ لگائیں کہ جس عبادت کی اعلیٰ منزل پر علی پہنچے سو کے کہ رضا تک پہنچا دیا اس عبادت نے، کم سے کم ہمارے لیے بھی اللہ نے بستر پہ دشمنوں کے نرغے میں، تلواروں کی کھچی تلواروں میں، جان کے خطرے میں ڈال کے، کہ یقیناً شہید ہونے کا کے لیے لیٹنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ رمضان اس سہولت کے مہینے کا نام ہے کہ خالی تھوڑا سے جہاد نفس سے کر لو کہ کھانا پانی چھوڑ دو اور جھوٹ نمبیا پہ معصوموں پہ کرنا چھوڑ دو، اور تھوڑے سے اور جو عام زندگی میں حلال کام وہ چھوڑ دو، تو تم تھوڑا سے اگر اپنے اوپر قابو کرو گے اتنا، تو تم علی تو نہیں ہو کہ رضا دلوا دے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اب تمہاری نیند بھی عبادت بن جائے گی، اور جب عبادت بن جائے گی تو پھر کس کی نیند کتنی اونچی ہوگی۔ مجھے جملے کے حدیث کے صحیح جملے تو یاد نہیں ہیں، لیکن جس طرح کا ہے کہ شک کے عالم میں جاگنے سے اچھا یقین کے عالم میں سونا ہے۔ یعنی ہمیشہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حساب کتاب ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں کہ جنت و جہنم ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں کہ قبر میں فرشتے ہیں کہ نہیں، اور اسی عالم میں اسی شک کے ساتھ مجلس بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو اتنی محنت بھی کر رہے ہیں اور شک میں بھی ہے۔ اور دوسری طرف ایک آدمی مطمئن ہے کہ آخرت ہے، حساب ہے، اللہ ہے، جزا سزا ہے، مطمئن ہے اور سو رہا ہے۔ ہم بھائی خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہم مطمئن ہو کے سو گئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اطمینان کی نیند جو یقین کے ساتھ ہے وہ شک کے ساتھ جاگنے سے اچھی نصیب ہو، نصیب۔ ہماری چھوٹی والی جو بیٹھی ہیں بڑی ہو گئی، چھوٹی کی اماں، یہ چھوٹی شب قدر میں مجھے یاد ہے، قبول کریں چاہے قبول نہ کریں، اب ذرا اسے باہر لے جاؤ، جاتی ہے میری آنکھ کھل جاتی، جیسے میں جعفر میاں، تو اب اس عالم میں بھی کچھ نہیں، آنکھ بھی نہیں چلا رکھی، اب سب سے اونچی عبادت ہو جائے گی۔ دماغ تو چل رہا ہو تو رکا نہیں، ایک طلبات بھیجیں ان کے استقبال سلام سلام چلاؤ، کچھ دیکھ کے بھی ثواب لینا ہے تو آنکھیں کھولو، کچھ سن کے ثواب لینا ہے تو کان سنو، کچھ نہیں دل چاہ رہا، دماغ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ زندگی بھر آدمی جیتا، 70 سال کی عمر ایوریج عمر ہے شاید، اور 70 سال میں کتنی دیر عبادت میں گزارتا ہے، کتنا ہم ضائع کرتا ہے۔ سوئے رہے ہیں اس لیے کہ صبح اٹھ کے آپ کو چوپن ہوں گے، اللہ کا کام جو کرے یہ بھی مدد بن جائے گا۔ کھا رہے ہیں اس لیے روایات پڑھ رہا ہوں، کھا رہے ہیں اس لیے میں سے رسول اللہ کا بہت دہراتا ہوں کہ کھاؤ اس لیے کہ بدن میں طاقت ہے، اس سے وہ کام کرو گے جو اللہ کا حکم ہوگا، چاہے روزی کمانا ہو چاہے پاک کھانا ہو۔ تم کو تفریح کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ فریش رہو،
اللہ کی نعمت اس کا دوسرے دماغ میں ہوتے ہیں بائی ایوریج شاید اتنی نکل آئے، میرے خیال سے 1/4 بھی نہیں نکلے گی، 1/5 بھی نہیں نکلے گی۔ ایک گھنٹہ آدمی سوچتا ہے، تفکر 1 گھنٹہ سوچنا کاہے میں اپنے دین کے بارے میں، اپنی کمزوریاں ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، معاشرے کے لیے، کسی بھی حکم خدا کے بارے میں سوچتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 70 سنہ، کسی کام کے لیے، کسی تدبیر کے لیے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں، صرف یہ نہیں کہ آیات الہی کا مطلب خالی پہاڑوں میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی اونچی ہے، ہم زبان کچھ نہیں تیار ہے کوئی اچھا کام کرنے پر، کچھ کرنے پر، اس وقت دماغ تو چل رہا ہے، اگر اس وقت ہم سوچ پہ ڈال دیں تو یہ سوچ 70 سال کی عبادت سے اونچی کوالٹی ہمیں دلوا دے گی۔ ہم ساری زندگی ہاتھ پیر توڑ ڈالیں تب بھی وہ نہیں کر سکتے جو 1 گھنٹے کی سوچ میں کر سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں سوچنے کی ضرورت کم ہو گئی ہے اور سوچنے کا انداز ختم ہو گیا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے لیے سوچنا بہت کم کر چکے ہیں، اور سوچتے ہیں تو بہت جزیات کے لیے اور اس کے لیے تدبیریں بھی کرتے ہیں تو دنیاوی طریقے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے ذریعے ان چیزوں تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ بہرحال بات کہتا رہا ہوں میں، خطبہ شعبانیہ رمضان کی تیاری ہے، اس میں جو فضیلتیں ہیں اس کو سمجھیں گے تو رمضان اچھا گزاریں گے۔ اس میں پیغمبر نے بتایا کہ اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے اور تمہاری سانس تسبیح ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں گنجائش رکھی ہے، اسے سونا بھی عبادت، پوری زندگی کا لمحہ عبادت بنا دیا، اور ایسے ایسے کام رکھ دیے کہ 1 گھنٹے کی سوچ پوری زندگی کی عبادت سے اونچی چلی جائے، اونچی زندگی بھر کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ جو بھی کیا سب سے اونچا سوچ رہا ہے، اور سوچ کے اس پر عمل پہ پیرا ہونا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنا شرمندہ کیوں بیٹھے، مجھے دیکھو یار میں کس پڑھ رہا ہوں۔ تو اس میں ہم کم سے کم 1 سبحان اللہ پر، 1 تسبیح پر 1 درجہ جنت میں لگتا ہے۔ البتہ اس کا بھی قصہ ماموں جان مرحوم سے باقی ہم تسبیح پڑھتے تو 33 بار سبحان اللہ کہتے ہیں، جنت میں ہمیں باغ کے باغ لگ گئے، اب کیا کرنا، اب ہم کچھ کریں کہ نہ کریں، جنت تو پکی۔ آج کل جنت ہمارے یہاں بھی پکی، ہر عمل پہ پکی ہو جاتی ہے، چاہیے اب جزا، ہر عمل کی جزا جنت ہے، پکی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر یہ خیال رکھنا کہ باغ تو تم نے نیکیوں کے لگائے ہیں، مگر تمہارے کسی ایک گناہ کی چنگاری تمہارے سارے باغوں کو نیکیوں کے جلا کے خاک کر سکتی، ایک بار ٹرانسفر کروا دیتی۔ ہم سب اس سے یعنی واقعا ہم سب اس خطرناک بیماری شکار میں اس کو خود شامل ہوں، روک کے بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی کسی عالم دین کی انتہائی قیمتی بات پڑھی تھی کہ غیبت اس بدترین بیماری کا نام ہے، ہم روز پڑھتے ہیں کہ اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا منتقل ہوتے تو کس کو، جو ہمیں سب سے ناپسندیدہ آدمی ہے۔ تو غیبت کس کی کر رہے ہیں؟ جو ہمیں سب سے برا لگ رہا ہے۔ تو اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ جو ہمیں سب سے برا لگ رہا ہے، جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں ہم اس کی تھالی میں بیچ رہے ہیں، لے تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ تو بہرحال یہ تو چیزیں ہیں جو بگاڑنے والی ہیں، جو جنت پکی وکی نہیں ہے، مگر اس میں کوششیں کرتے رہنا ہے۔ اور ایک چیز ہوتا اعمال خیر کر کے نیکیاں انجام دینا، جزا پانا، اور ایک ہوتا جزا کا بچانا، یہ خود ایک موضوع ہے۔ جزا پانا تو ہم سب جانتے طریقے، لیکن جزا بچانے کے لیے گناہ سے بچنا، غیبت سے بچنا، مومن کے کینے سے بچنا، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم جب نیکی کرنے چلتے ہیں چہروں پہ تھکن کے آثار نمایاں ہو گئے، رمضان کی افطاری کے بعد ہوئی ہے ظاہر ہے، تو اس میں بات یہ کہنا چاہتا تھا، رمضان کے خطبے میں، شعبان کے خطبے میں رسول اللہ نے جو فضائل بیان کیا اس میں ایک تو یہ تھا سونا عبادت۔ کون والا سونا؟ جس سے انگوٹھی بنائی جاتی، پھر کون سونا بتاؤ؟ انگلش میں کیا کہیں گے سونے کو؟ وہ والا جو سونا عبادت ہے، سلیپنگ، بولو جاؤ امید بھائی، سونا یعنی سلیپنگ عبادت ہے، سونا مردوں پہننا حرام ہے۔ اسی طرح سے ہمارا سبحان اللہ کہنا، ایک لفظ سبحان اللہ، اسی جزا یہ رمضان میں روزے دار کی سانس تسبیح ہے۔ ہم اگر پابند نماز ہیں اور 5 وقت نماز پڑھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، جتنے دن بلاغت تھے 365 شاید، اب مگر روزہ رکھنا شرط ہے، روزہ کھا کے تسبیح نہیں ہے، روزہ رکھ کے تسبیح ہے۔ اس لائق اپنے کو بنانا کہ ہماری سانس تسبیح بن جائے، سونا عبادت بن جائے، ہماری دعا اللہ کی بارگاہ پہنچے، ہماری توبہ قبول ہو جائے، ہمارے کار خیر اللہ کی بارگاہ میں ہو، ہمارے اندر جذبہ کار خیر پیدا ہو پہلی بار،
پھر ریاکاری سے بچیں. ابھی اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں میں نے بار بار اپیل کی ہے کہ پر مومنین سے کہ جو ملا ہے انہیں کھانے کو اسی میں سے پہنچائیں. ڈھونڈ لیں اپنے پڑوسیوں میں کہیں کوئی اگر غیرت مند ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ شاید واقع ہوا تو فیک طور پر بھجوا دیں. افطاری تو دوسرے کے یہاں جاتی ہے. خیال رکھیں کوئی بھوکا نہ سوئے. لیکن ہمارے پاس ایسی بڑی بڑی رستے آئی ہیں جہاں آس پاس کرنے والے لوگ نہیں ہیں, جو اکیلے ہیں بستیوں میں, اور اس کے لیے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. اور اپنے بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کم سے کم اپنی ایک دن کی افطاری مسجدوں میں بھیج رہے تھے وہ اس کار خیر میں خرچ کریں اگر اب تک آپ نے نہ لگائی ہو. اسی خطبہ شعبانی میں ختم کرتا ہوں. مولا سے رشتہ تھا اس کا, جب رسول اللہ بتا چکے کہ پورے شعبان کے رمضان میں کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کیا کیا اس کا اجر ہے اور کیا کیا ثواب ہے, تو جب سب کچھ رسول اللہ بتا چکے, یہ سنانے کی بات تھی. اس کے لیے اتنی باتیں میں نے سنائی کہ رمضان میں تلاوت ہم کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, افطاری کراتے ہیں, 3 کام ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پر. اس کے آگے ذرا نہیں جاتے. صلہ رحم میں نہیں جانتا کہ زیادہ توجہ دی جاتی کہ رمضان صلہ رحم کا کوئی خاص مہینہ ہے, رشتہ داروں سے جڑنے کا خاص مہینہ ہے. عید میں ہم ضرور کپڑے بناتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عید کے لیے اتنا حکم ہے کہ دنیا بھر کے کپڑے بنائے جائیں. جتنا پہنچا دیا جائے تو اچھا لگے. سوچا جائے ان کے بارے میں, جس سے رابطہ نہیں ہوا ان سے بات کر لیں, انہیں اچھا لگے. صلہ رحم کے درجات ہیں. جب ساری نیکیاں اور ساری فضیلتیں بیان کر چکے تو اب کچھ رہ نہیں گیا. اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس مہینے میں سب سے اچھا کام کیا ہے. یہ مزاج ہے, ان کا مزاج تو ہے کہ جو اللہ کا ہے وہ کرنا یہ اچھا کام ہے. البتہ ان کا ایک ذوق اور شوق ضرور ہے. ہم آپ مئی جون کے رمضان کے روزے سوچتے کیسے رکھیں, کیا ہوگا, کیسی پریشانیاں ہوں گی, اور سفر کر لیں, قضا ہو جائیں, جاڑوں میں رکھ لیں. یہ سب تدبیریں بھی سوچتے ہیں بہت سے لوگ. اور بہت سے لوگ ہر سال رمضان ہی میں اپنے کو محروم کرتے ہیں, سفر پلان بناتے ہیں تفریح کا اور جاڑوں میں روزے رکھ لیتے ہیں. اللہ سے چالاکی کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں, بہت. یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اسی سے ملنا ہے. ٹھیک ہے آپ حرام نہیں کر رہے, سفر کر رہے ہیں, لیکن بے سبب سفر کرنا مکروہ ہے. بلا وجہ تفریح کے لیے جا رہے, روزہ چھوڑے, مکروہ ہے. اور جو روزہ چھوڑے اس کے لیے بھی ہے کہ بس اتنا کھائے کہ جو اس کو ضرورت پوری کر دے. روزہ اگر مجھ پہ واجب نہیں, بیماری یا سفر کی وجہ سے, تو میں پوری تفریح کروں کھانے پینے کی. مذہب اس کو پسند, حرام تو نہیں کیا لیکن پسند نہیں کرتا ہے. رمضان ہے تو روزہ رکھنا ہم کو مختلف. البتہ وہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ ضدی ہیں کہ رمضان میں سفر ہی نہیں کریں گے چاہے کتنے ہی واجب کام چھوٹ جائے, یا سفر کریں گے تو روزہ رکھ ڈالیں گے اس لیے کہ آج کل کا روزہ مثلا جاڑوں میں مشکل نہیں. تو ہمیں گرمی کے روزے سے پریشانی ہوتی ہے, اور صبح کی نماز میں اٹھ کے پڑھنے میں پریشانی ہوتی, ٹھنڈے پانی سے وضو اور سنڈی سندگاہ پہ نماز. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا کام آسان ہے, شارٹ کٹ, کیسے کم سے کم وقت میں مذہب کے کام کر ڈالیں. مگر مزاج علوی اس کا الٹا تھا. وہ یہ نہیں ڈھونڈتے تھے سب سے آسان کام کو, ان کا شوق تھا سمے عبادت. ہم تو ڈیوٹی کرتے ہیں, ان کا شوق تھا. اب کچھ ان راستوں جاتے ہیں کہ جو بنے ہوئے, کچھ کو شوق ہوتا نہیں نئے راستے سے جائیں گے, ہم بنائیں گے, یعنی اس مشکل کام کو مشکل ترین راستے انجام دیں گے. شوق تو علی کا شوق عبادت ہے. علی کہتے ہیں جنت ہو جہنم ہو نہ ہو, ہم سے کہا جائے کرو, نہ کہا جائے کہ نہ کرو. ہم تو کریں گے اس لیے کہ اللہ ہے, ہمیں کرنا ہی اس کا سجدہ. کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں, کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی ہم اس کی بات مانتے ہیں, اس لیے کہ وہ منعم ہے, نعمتیں دینے والا, اور جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور جتنا عظیم ہے اس کا سجدہ نہ کرے, اس کی بات نہ مانے تو کس کا سجدہ کرے اور کس کی بات مانے. یہ علی ہے. تو مولا علی نے کہا کہ مجھے کون سی نمازیں پسند ہیں, بتائے کوئی. علی نے کہا مجھے روزے بھی پسند ہے اور نماز بھی پسند ہے. پسند ہے مگر کا زیادہ پسند کون سی ہے, کوئی بولے گا؟ بہت تیز گرمی ہے. تیز گرمی کا روزہ پسند ہے اور ٹھنڈے موسم کا شدید سردی کی نماز پسند ہے. تو یہ تو ہمارا معیار ہے, مگر علی کا معیار, یہ علی کا معیار, ہمارا معیار یہ نہیں ہے. علی کا معیار اور ہمارا معیار ہر جگہ بہت الگ ہے, جبکہ ہونا نہیں چاہیے. میں نے حدیث وہی پڑھی کہ یعنی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہونے والے, جو رسول اللہ نے فرمایا تھا. شیعہ یعنی ان کے راستے پہ پیروکار. قرآن مجید میں لفظ ہے ان من شیعتہ لا ابراہیم, جناب نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. معنی ترنیم جملہ کہہ دو کہ مسلم نام جو ہمارا ہے وہ ابراہیم کا رکھا ہے, اور جو ہمارا لفظ شیعہ ہے یہ اللہ کا رکھا ہے. جناب ابراہیم کے لیے پیغمبر آیت ہے قرآن مجید میں کہ کیا ابراہیم جو تمہارے باپ ہیں نبی ہے, ہوا سماکم المسلمین,
ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، تو مسلم کا لفظ تو جناب ابراہیم کا دیا ہوا ہے، لیکن شیعہ کا لفظ اللہ کا ہے. انمی شیعۃ ابراہیم، علی ابراہیم نو کے شیعوں میں تھے. ابراہیم تنظیم کے بعد بات سے بات نکلتی رہی ہے. تو جب پیغمبر نے رمضان کی فضیلت اس میں کیا کرو کیا نہ کرو سب بتا دیا، اور اجر و ثواب بھی بتا دیا کہ ایک لفظ قرآن کا پڑھنے کے بدلے میں اللہ ایک آیت اور ایک 10 آیت اور 70 آیت 1000 آیت سب اسی خطبے میں ہر سال پڑھنا چاہیے، میں بھولتا ہوں، دے گا. جب سب کچھ بتا کے تو مولا علی کہتے ہیں بتائیے حضور کہ رمضان کے مہینے میں سب سے اچھا کیا ہے. اب ان نے جتنی نیکیاں رسول اللہ نے گنائی تھی ان میں سے کوئی نہیں گنائی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ نماز، نہ توبہ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ تسبیح، کچھ نہیں گنایا. ایک نئی بات کر دی، فرمایا کہ رمضان میں سب سے نیکی کا کرنا نہیں ہے، رمضان میں سب سے اچھا اللہ تعصی اللہ، رمضان میں سب سے اچھا یہ ہے کہ تم اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، یعنی کوئی حرام کام نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، مومن کے لیے سازشیں نہ رچو، الزام نہ لار بیٹھے تو بیگار کر رہے ہیں، الزام و اتہام اور خاص کر کے گھر میں بدگمان بیٹھے ہیں اور الزام لگائے چلے جا رہے ہیں. اچھا کام رمضان میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یہاں تک پیغمبر نے جب بات پہنچا دیا مولا علی بس وہی سوال سنا کے رہوں گا بھی رونا ہوں، لیکن پھر کہنا چاہتا ہوں چلتے زبان کی کرنے کا نام، لیکن روزہ کسی کام کے کرنے کا نام نہیں. کیا ہے دوسرا جملہ پڑھا جاتا انا اجزا بہی، مجھول، معروف اور مجھول گرامر کے لحاظ سے دونوں چیز صحیح ہیں. روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ملوں گا. تو روزہ اللہ تک پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ ترک کرنے کا نام، چھوڑنے کا نام، خود پہ قابو رکھنے کا نام. پیٹ پہ قابو تو رکھنا روزہ ہے ہی. اس کے بعد معصومین کے جملے روز کہتے ہیں جہاں غیبت کی، جہاں کا تھوکو، تم نے غیبت کی ہے ریشہ نکالو، ہوا ہے ایسا. تو پھر روزہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس نہ بنے. معصومین نے کہا ہے کہ روزہ تمہاری بھوک اور پیٹ کی پیاس بھوک نہ بنے بلکہ پورے وجود کا روزہ ہو. عمل سے، برے کاموں سے روکنا ایک. پھر اس کے بعد اس سے اونچے روزے ہیں، سب میں آج ہی سنائے دے رہا ہوں. روزوں کی اس سے اونچی کوالٹی یہ ہے کہ تمہاری روح بھی روزہ ہو، نفس بھی روزہ ہو، تمہارے دل و دماغ میں ایسی باتیں ہی نہ آئے جو اللہ کو ناپسند ہو. وہ اعلیٰ ترین کوالٹی ہے. اور وہ منزل آخری کہ روزہ یعنی ما سوا اللہ، بس اللہ رہ جائے، کچھ نہ رہ جائے دماغ میں، بس اللہ. اللہ کہہ رہا ہے تو یہ کر رہے ہیں، اللہ رہ جائے. یہ آخری روزے کی منزل ہے. تو کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے، کچھ چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، خود پہ قابو رکھنے کا نام روزہ ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو. جب بات یہاں پہ پہنچی تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے پہل کر کے کہا کہ علی کوئی شمع جا گئی ہے، کوفے سے آواز آ رہی ہے، واللہ لقد تحت القبل ہوتا، سکون نزدیک آ رہی ہے. جب اس سر پہ ضرورت پڑے گی جس نے ہمیشہ جھکایا تو اللہ کے سامنے سر جھکایا، جس پر میدان خندق میں عمرو بن ود نے وہ وار کیا تھا کہ خود توڑ کے سر تک پہنچا تھا، ہلکا زخم لگا تھا. ابن ملجم نے وہی جگہ ڈھونڈی. خطیب اعظم کہتے تھے کہ اتنا علی کی شجاعت سے خوفزدہ تھا کہ جگہ ڈھونڈی وہ جہاں علی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دنیا سے غافل ہو جاتے تھے. علی کے تیر میں، پیر میں تیر لگا تھا، ہلایا جاتا تھا. تیر ایسے بناتے پیچھے نوکیں ہوتی، جب اسے کھینچا جائے تو دونوں طرف نوکدار ہوتا ہے کہ چھیل کے نکلے. علی کے پیر سے تیر نکالا جاتا، بے چین ہوتے تھے. رسول اللہ کا رک جاؤ، جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئی نکال لے. پیر سے تیر کھینچ گیا، نماز میں پتہ نہیں چلا تو پتہ تھا یہ مافیا، دنیا مافیا سے غافل ہوتے ہیں. نماز کی جلد منتخب کی. سب سے زیادہ علی یہاں غافل ہو گئے دوستوں، وہ ہے مسجد. میدان جنگ بازار میں مسجد منتخب کی، نماز کی حالت منتخب کی. پھر مارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک خون ہے اور ایک زہر ہے. تلوار اور زہر ہے، دونوں چیزیں منتخب کی. اور اس کے بعد پورے وجود میں سب سے زیادہ جگہ جو کمزور تھی وہ جگہ تھی سر کا زخم، جو عمر کی تلوار سے لگا تھا وہ جگہ منتخب کی. جیسی علی کے سر پہ تلوار پڑی، سب جو ٹکڑے ہو گیا. تلوار دماغ تک اتر گئی، خود بلا علی کھڑے نہ رہ سکے، زمین پہ بیٹھ گئے، مٹی اٹھا کے خاک میں بھری، تخت میں بھری، اور وہ ہے پڑی کسی مٹی سے پیدا ہوئے اسی میں جاؤ گے. آسمان سے ندا آئی، جبریل چیخ پڑے، علی مرتضیٰ ماریں گے.
رسول اللہ نے اسی کی پیشین گوئی کی تھی، کہتا علی یہی رمضان ہوگا جب اشقیاء میں بدترین شقی تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگین کرے گا۔ ہاں مگر اس وقت بھی علی ایک پیغام اپنے شیعوں کو دے گئے، علی کے لیے تصور نہیں ہے کہ وہ ایمان چھوڑ دے، خدا نہ معاذ اللہ، مگر علی سے جیسی کہا تمہیں شہادت ملے گی تو کہا کہ حفیظ سلامت دینی، یہ علی اپنے لیے نہیں ہمارے آپ کے لیے پوچھ رہے تھے کہ ایمان پہ جینا ہی کافی نہیں ہے، ایمان پہ مرنے کی فکر کرو۔ علی نے کہا رسول اللہ جب میرے سر پہ ضربت لگے گی شہادت ہے، شہادت تو خود زندگی ہے، مگر علی ہمیں چونکا رہے ہیں، کافی سلامتی دینی، جب مرو گے دیکھو ہم تلوار سے شہید ہو کے مر رہے ہیں مگر ہمیں فکر دین ہے، تم بستر پہ لیٹ کے مرو، اسپتال میں مرو، ایکسیڈنٹ میں مرو، تمہیں فکر ہونا چاہیے کہ موت تمہاری شہادت بنے گی، ولایت میں مرو گے، مگر ولایت میں مرنا بڑا مشکل کام ہے، لہذا یاد رکھنا دین کی سلامتی کے ساتھ مرنا۔ رسول اللہ نے گواہی دی، علی مطمئن ہو گئے۔ یہی بات جناب علی اکبر نے حسین سے کہی تھی جب قافلہ کربلا کے قریب پہنچ رہا تھا، ایک مرتبہ چلتے چلتے میرا تھکا مولا اتنا تھکا تھا کہ سواری پہاڑ لگ گئی، ذرا سے آنکھ کھلی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اکبر پہلے میں تھا بابا کی مدد کے لیے، ادھر چچا ادھر بیٹ بھائی ادھر بیٹا، کہا چچا بابا یہ کیا کہا، کہا تھی کہ آگ لگی تھی، گلوں میں آواز آئی یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا، موت ان کی طرف آ رہا ہے، تو اکبر نے اور کچھ نہ پوچھا، کہا بابا یہ بتائیے لسنا علی الحق، ہم حق سے رہے گا، کہا ہاں بیٹا، کہا بس بابا پھر اب موت ہمارے اوپر پڑے، ہم موت پہ پڑے ہیں۔ علی اکبر کو دعا دی رسول اللہ نے، یہ زہر کا مزاج ہے، یہ زہر کی سوچ ہے، مگر یہ بھی فکر مند بنا رہے ہمیں موت آئے تو دین پہ مرنا، گناہگار اٹھو گے تو عین وقت تمہارے گناہ تمہارا دین حب دنیا پہ جاؤ گے تو دنیا چھوڑنے کا غم۔ آدمی کبھی کبھی عدالت الہی کا انکار کر کے مر جاتا ہے کہ بڑا ظالم ہے تو خدا، میرے بچوں کو مجھ سے چھینا، میرا پیسہ مجھ سے چھینا، میرا گھر مجھ سے چھینا، یہ دنیا کی محبت دلوں میں نہ آنے پائے۔ علی کی طرح دنیا سے اٹھو کہ جب سر پہ ضربت لگی ادھر تو بے چین ہو کہ جبریلی آواز دے رہے ہیں، قدرت لرز رہی ہے، زمین کو زلزلہ آ رہا ہے، پتھر ہٹائے جا رہے ہیں تو خون ابل رہا ہے، اور ادھر گھر میں بیویاں بے چین ہیں، میرا بابا کیسا، میرے بابا کیسے، مگر اس بے چینی کا عالم میں گھر کی چہار دیواری کے اندر ہے، جذبات میں آ کے باہر نہیں نکلی ہیں، مگر اس عالم میں بھی علی کے سر پہ ضربت لگی تو کیا فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یعنی پوری زندگی علی نے اللہ سے ملی زندگی، امانت علی کی راہ اللہ کی راہ میں خرچ کی، کعبے میں زندگی ملی، مسجد میں مل گئی شہادت، تو آواز دی رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا۔ ادھر سے خیم آواز، آسمانوں کی آواز پوری کائنات میں پھیلی، زینب ام کلثوم تک پہنچ گئی، بے چین تھی مگر اس کے باوجود گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، گلین میں لپیٹا، چٹائی میں لپیٹا، بابا کے جناب جس زندہ جسم کو اس طرح اٹھا نہیں سکتے، اتنا خون بہا، اتنا شدید زخم ہے، چٹائی لے میں گھر تک آئے، بیٹیوں تک پہنچی، بیٹیوں کی آواز آئی، علی کی غیرت جاگی، میرے جانے والوں کو کہو واپس جاؤ، میری بیٹیوں کی آواز نہ پہنچے، میں کہوں گا ارے آپ کے جنازے بھی شرکت کے لیے بیٹیاں نہیں نکلی، گھر سے رو رہی ہیں، آپ کو گوارا نہیں، اسی کوفے میں چادر مانگ رہی ہے میرے مولا، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کے چادر دے دے۔ ایک بھیا ہے بس وہ رو کے نیزہ پہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، ارے سورہ تلاوت کر رہا ہے، کیا تلاوت کر رہا ہے کہ اصحاب کہف کی تلاوت، کہف اور رقیم کا، دیکھو یہ تلاوت اس لیے ہے تاکہ نگاہیں حسین کے چہرے پہ سے بھی جائیں اور علی کے غیرتدار بیٹے، غیرتدار علی کے غیرتدار بیٹی کا پردہ نہیں جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ منقلب۔ اللہ پروردگارا تذکروں کے طفیل میں ہمارے دلوں کو وہ نرمی عنایت فرما کہ ہم اپنی اچھی باتوں کو قبول کریں، ان پر عمل کی طاقت عنایت فرما، ہمارے لاغ گناہوں سے محفوظ فرما۔